وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي كان موجودا قبل الحدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، وتفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، وصلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق. أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى. عزیزان محترم، نماز جمعہ کے جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس کے ارکان میں سے 2 خطبے ہیں کہ جس کے اندر تاکید یہ ہے کہ خطبہ اول کے اندر اپنے نفس کو اور جو حاضرین ہیں انہیں تقوی الہی کی نصیحت کی جائے، تقوی الہی کی یاد دلائی جائے. دیکھیں، تقوی الہی میں نے شاید یہاں پر پہلے بھی اشارہ کیا تھا. آج اسی سلسلے میں چند مزید باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی ان مفاہیم میں سے ہے، ان کانسیپٹس میں سے ہے کہ جو ہمارے یہاں عام طور سے صحیح تعریف نہیں کیے گئے. تقوی کا تصور جب بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے تو عام طور سے جو تصور آتا ہے وہ یہی تصور آتا ہے کہ کوئی انسان ہے جو اس کا سر ہمیشہ جھکا ہوا ہے، تارک الدنیا ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا، گھر سے جو ہے وہ نکلتا ہے، مسجد تک جاتا ہے، مسجد سے گھر آ جاتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے. عام طور سے تقوی کا جو تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں وہ یہ ہے. یا پھر اس کے علاوہ عام طور سے اگر کوئی تقوی کا تصور ہے تو اس طریقے سے آتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کہ جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر عبادتیں کرتا ہے، طولانی دعائیں پڑھتا ہے. اس طریقے کا ایک تصور ہے کہ ایک عام آدمی سے اگر کہا جائے کہ تقوی الہی اختیار کرو تو اس کا بدن لرزنے لگتا ہے کہ یہ ایک عام انسان کے بس کی، جیسے انسان کے بس کی چیز ہی نہیں ہے. یا عام طور سے تصور یہ آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی چیز ہے کہ جن کے پاس دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے. میرے تو گھر بار ہے، میرے جو ہے وہ اولاد ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے رزق بھی کمانا ہے، مجھے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دفتر بھی جانا ہے. یہ تقوی الہی یہ مجھ جیسے لوگوں کی چیز نہیں ہے. اور بہرحال اس کا فائدہ پھر وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو اس طریقے سے بناتے ہیں کہ جو لوگ دیکھیں اور کہیں کہ کیا متقی شخص ہے. نہیں، تقوی یہ نہیں ہے. نہ تقوی کا معنی یہ ہے، نہ وہ تقوی کے طریقہ کار جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے. دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں تو تقوی کا معنی میں سے تیزی سے گزرنا. تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا. اگر ہم اپنے بدن کو بچاتے ہیں، دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مضر ہیں بدن کے لیے. اگر انسان حفظان صحت کا خیال رکھتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے خوراک کے اندر ان چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ اپنے بدن کو محفوظ کرتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی روح کو نقصان پہنچاتی ہیں. یعنی خدا کی پرواہ کرنا، اس کا ایک دوسرا لازمی سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے خدا کی پرواہ کرنا، کہ خدا کی طرف سے غافل ہو جانا خود انسان کی روح کے لیے موت کا سبب ہے. کہ انسان، خود قرآن کی تعبیر ہے کہ انسان اگر خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے. یعنی پھر وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا. اور اسی کا دوسرا رخ جو مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، عرفہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے اس نقصانات سے کہ اگر وہ ان کی رعایت نہ کرے تو اس کے روح کے اوپر وارد ہو سکتے ہیں. اور جو طریقہ کار یہاں تک بتایا گیا ہے وہ بہت ہی آسان اور سہل طریقہ کار ہے. ہمارے پاس بار بار روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ جو شریعت محمدی ہے، صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد، یہ جو شریعت محمدی ہے یہ آسان شریعت ہے، یہ مشکل شریعت نہیں ہے. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے سہل ہے، آسان ہے، جس کے اوپر چلنا مشکل نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ انسان یا زندگی گزار لے یا شریعت پر عمل کر لے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک عام زندگی گزارنا چاہتا ہے تو شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا، اور اگر شریعت پر چلنا چاہتا ہے تو عام زندگی انسان نہیں گزار سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روایات کی روشنی میں جس بات کو علماء نے بیان کیا، روایات نے جس کو بیان کیا، اسی کی تشریح کی علماء نے کہ دیکھیں پروردگار عالم نے جو عظیم درجات رکھے ہیں، جو مقامات رکھے ہیں، جو بہت ہی عظیم ہے، یعنی انسان کو فرشتوں کے درمیان جو چیز مقرب کر دیتی ہے، انسان کو جو چیز ملکوت تک پہنچا دیتی ہے، جو عظیم مقامات رکھے ہیں پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے، اس کی چابی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قرار دیا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں جو انسان کو ان عظیم بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں انسان ملائکہ سے آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس روایت کے اندر ہے کہ دیکھو کبھی بھی کسی اطاعت کے کام کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا، کہ عام طور سے مثال کے طور پہ ہمارے پاس استحباب میں ہے کہ روز جمعہ جب آئے تو انسان غسل کرے، اس کو معمولی نہ سمجھنا ہے اس غسل کو، یا اس دن جو ہے وہ ناخن تراشے جائے گا، نہیں، کوئی بھی اطاعت کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھوٹی اور معمولی نہیں ہے۔ وہ ممکن ہے کہ خدا کی رضا اسی چھوٹے عمل میں ہو۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کسی بھی معصیت کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چھوٹی سی چیز پروردگار عالم کے غضب کا سبب بن جائے۔ کئی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں جو انسان کو اس کی رعایت آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ گناہان کبیرہ جو ہیں، اس کے اندر ایک گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ یہ ہے کہ وہ صغیرہ جسے چھوٹا سمجھ کر انجام دیا جائے، کیونکہ یہ توہین ہے کہ پروردگار نے تو کہہ دیا مگر میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خدا کی یہ بات اہم نہیں ہے۔ نہیں ہے، اگر خدا کی بات کو اہم نہ جانا تو یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان گناہ کر دے، انسان کا نفس جس طریقے سے ہمارے پاس روایات میں ہے کہ جب مولانا دعا کے اندر مناجات کے اندر اس طریقے سے کہا کہ بارے اللہ جس وقت میں نے گناہ کیا میں تیرے مقابلے میں نہیں آیا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میری نیت یہ نہیں تھی کہ خدا نخواستہ میں تیرے عمل کو چھوٹا کروں، بس میرا نفس میرے اوپر غالب آ گیا۔ اگر انسان اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں آئے، اس شکستہ دلی کے ساتھ آئے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ پروردگار عالم بخش دیتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے سامنے تکبر نہیں ہے۔ لیکن انسان کوئی چھوٹا گناہ کرے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تکبر ہے خدا کے سامنے۔ اسی لیے یہ چیز جو ہے وہ چھوٹے گناہ کو گناہ کبیرہ کے اندر بدل دیتی ہے۔ کہ نہ اپنی اطاعت کے اندر، عبادت کے اندر کسی چیز کو چھوٹا سمجھے، نہ کسی اور کی عبادت کے اندر کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی عمل ہے، اس کو چھوٹا نہیں، کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس واقعے کو نقل کیا علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ایک عابد و زاہد شخص تھے، کہ وہ زاہد جس کو عام طور سے دن بھر عبادت، رات بھر چلے کاٹنا، 40 دن کی عبادتیں کا برابر میں ایک یہودی رہتا تھا۔ لیکن وہ جو زہد کا جو ایک تصور ہے وہ واقعی سخت ہے، کہ لباس اس طریقے کا ہو، زندگی سے تقریباً منہ پھیرا ہوا ہو، اور اسلام کے اندر وہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت کا جو طریقہ کار ہے زہد کا وہ یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ پوری ایک مفصل گفتگو ہے کہ اسلام کے اندر زہد کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، اس کو میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا۔ لیکن بہرحال وہ ایک شخص زاہد، اس کے برابر میں ایک یہودی شخص رہتا تھا۔ یہ سردیوں کا زمانہ تھا۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا، اس پڑوسی نے، مسلمان پڑوسی نے دیکھا کہ جب برف پڑی ہوئی ہے اور جو اس کا پڑوسی ہے یہ کیا کر رہا ہے، اس برف کے اوپر کچھ دانے جو ہیں اس کو پھینک رہا ہے، یعنی دانے زمین کے اوپر ڈال رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ چونکہ برف پڑی ہوئی ہے، پرندوں کا دانے چھپ گئے ہیں، میں کچھ دانے اس کے اوپر ڈال رہا ہوں تاکہ پرندوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو وہ شخص جو عبادت کے اپنے زوم میں تھا، عبادت کے گھمنڈ میں تھا، اس نے جب اس چیز کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی عمل ہے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بھی کوئی عمل ہے، اور اس کا اظہار بھی کیا اس نے کہ کیا خدا اس کو بھی دیکھے گا، اتنی معمولی اتنی چھوٹی سی چیز کو، کہ میں جو ہوں اتنے دن بھر روزے رکھتا ہوں، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہوں، رات بھر عبادتیں کرتا ہوں، اتنی مشقت کرتا ہوں، اس کے مقابلے میں یہ جو چھوٹی سی چیز ہے یہ بھی کوئی نظر میں آنے والی چیز ہے۔
کہ اس کے بعد چند سال کے بعد دیکھا کہ حج کے موقع پر یا طواف کے موقع پر دیکھا کہ وہی شخص، وہی یہودی طواف کرتا جا رہا ہے اور ایک خاص معنوی حالت ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، خاص معنوی عالم میں طواف کر رہا ہے۔ جب زاہد نے اس حالت میں اس کو دیکھا تو اس کو تعجب ہوا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تم تو یہودی تھے، یہاں مسجد الحرام، کعبہ، طواف، یہ حالت؟ تو جواب میں کہا کہ پروردگار عالم نے وہ عمل دیکھا بھی اور اسے پسند بھی کیا۔ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو اس راستے میں بہت آگے لے جاتی ہیں۔ ہمارے پاس روایتوں کے اندر ہے کہ جتنی انفاس ہیں، اگر روایتوں میں لِكُلِّ أَحَدٍ مِّنَ الْخَلَقِ طُرُقٍ إِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ أَنفَاسِ كُلِّ خَلَائِقٍ۔ انفاس کے بارے میں دو احتمال دیے گئے ہیں، کہا کہ جتنے لوگ ہیں، انفاس یعنی جمع یا تو نفس ہے یا نفس ہے۔ نفس اگر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سانسیں ہیں، ہر جو سانس ہے اس کی عدد کے مطابق جو ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور اگر نفس لیں یعنی جتنے انسان ہیں، ہر انسان کے یعنی اس کی تعداد کے برابر اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ کہ دونوں طریقے سے اگر اس کی تفسیر کی جائے تو خوبصورت اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ کہا کہ ہر سانس، جتنے سانسوں کی تعداد ہے خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی، یعنی ہر سانس ایک مہلت ہے کہ جو انسان کو الہی کر سکتی ہے۔ کیونکہ انسان اس ایک سانس لینے کے لمحے میں انسان توبہ کر سکتا ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آ سکتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اب تک اتنی زندگی جو گزاری ہے وہ گناہ کے راستے پہ گزاری ہے، لیکن اس ایک لمحے کی توبہ انسان کو قعر جہنم سے نکال کر ملکوت تک، جنت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچا سکتی ہے۔ بس انسان جب تک زندہ ہے یہ فرصت باقی ہے، جب تک نگاہوں نے ملک الموت کو نہیں دیکھا ہے یہ فرصت باقی ہے۔ اور کہا کہ اگر اس طریقے سے اس کا دوسری تعبیر کی کہ جتنے لوگ ہیں ان کی تعداد کے مطابق خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں، اس کو بھی بیان کیا۔ اور یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، یعنی دونوں کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ ہے کہ ہر انسان کا خدا تک پہنچنے کا راستہ مختلف ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے اندر ہیں، یعنی اخلاص سب کے اندر ہونا چاہیے، بندگی سب کے اندر ہونی چاہیے، گناہوں سے پرہیز سب کے اندر ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی فرق، کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کیا کرنا ہے، ذمہ داری کیا ہے، یہ افراد کی مختلف ہیں۔ چونکہ لوگوں کی شرائط مختلف ہیں، ممکن ہے کہ کوئی جو ہے وہ صاحب حیثیت ہو، اس کی ذمہ داری جو ہو اللہ کے راستے میں انفاق کرنا ہو، مال خرچ کرنا ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب علم ہو، اس کی ذمہ داری خدا کے راستے میں علم کو خرچ کرنا ہو، علم کو بیان کرنا ہو۔ ممکن ہے کہ کسی کی عیال گھر والے زیادہ ہوں، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہو کہ اپنے گھر والوں کا، خاندان والوں کا خیال رکھے، ان کو جوڑ کے رکھے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میرا تو زیادہ تر وقت اس میں گزر جاتا ہے، فلانا جو میرے دوست ہیں ان کو کتنی توفیق دیا خدا نے کہ وہ ہر وقت مسجد کے اندر رہتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، نہیں، ان کی ذمہ داری ممکن ہے یہ ہو، آپ کی ذمہ داری ممکن ہے کچھ اور، حالات کے مطابق ذمہ داری طے ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی کروں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ سب کی شرائط کے مطابق، ان کے شرائط کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں طے ہوتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے بھی اگر آپ زمانے میں دیکھیں تو ہر امام کا طریقہ کار مختلف ہے، کیونکہ زمانے کے حالات مختلف ہیں۔ پیغمبر اکرم کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اور ہے، مولا کائنات کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اور ہے، اور مولا کا وہ وقت کہ جس وقت آپ مسند خلافت پر ظاہری طور پر نہیں ہے، امام کا طریقہ روش کچھ اور ہے، اور اس کے بعد کہ جس وقت آپ مسند خلافت پر ہیں آپ کی روش کچھ اور ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی۔ کیونکہ یہ ذمہ داری حالات سے طے ہوتی ہے، اس وقت کے حالات کیا ہیں، شخصی حالات یا معاشرے کے حالات کیا ہیں۔ بعض دفعہ ممکن ہے معاشرے کے اندر ذمہ داری یہ ہو کہ اس وقت سرحدوں کی، اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے،
اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر بار ہر چیز کو چھوڑ کر انسان جائے اور اسلامی مملکت کی حدود کی، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے. لیکن ممکن ہے کہ ایک زمانے کے اندر ذمہ داری یہ نہ ہو. جو چیز سب کے اندر مشترک ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ خدا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرے، اپنی نیت کو خالص رکھے، اپنے زمانے کے امام کو نظر میں رکھے. وہ جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص نے حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی، اس کو سامنے رکھے. حقوق جو بیان کیے گئے ہیں اسلام نے ان حقوق کو سامنے رکھے اور اس کے بعد اس کے لیے کوشش کرے. کپس یعنی جو بھی ہم مطلب لیں، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا تک پہنچنا بہت مشکل نہیں ہے، خدا تک پہنچنا آسان ہے. خود ہمارے پاس متعدد اس قسم کی حدیث قدسی ہیں، روایات ہیں کہ ایک حدیث قدسی کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان من تقرب الی شبرا اتقرب الیہ ذراعا، کہ اس کا مفہوم بہرحال ہم لوگ دوسری طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی اگر میری طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم آگے بڑھتا ہوں. یہاں کوئی اگر ایک وجب، جو اس کے الفاظ ہیں، اگر کوئی ایک وجب میری طرف آگے بڑھتا ہے یعنی ایک بارش، تو میں ایک ہاتھ کے ذریعے جتنا اس کے آگے بڑھتا ہوں. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایگزیکٹ یعنی مسافت اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی کیلکولیشن اس طریقے سے نہیں ہے. خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم ایک قدم میری طرف آؤ گے، اگر تم میری طرف آنے کی کوشش کرو گے، اگر تم میری طرف آنے کی کوشش کرو گے تو میں خود آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا. اور یہیں پر جو ہے وہ علماء نے بیان کیا کہ دیکھیں پروردگار عالم وہ کہ جو لوگ اس سے دور جا رہے ہیں، جو دور جانے والوں کو بلاتا ہے، تو کوئی اگر اس کی طرف آگے بڑھ کر آ رہا ہوگا تو کیا وہ اس کا استقبال نہیں کرے گا؟ اس لیے امام سجاد نے فرمایا کہ وہ جو خدا کی طرف جانا چاہتا ہے، ان الراحل الیک قریب المسافہ، وہ جو تیری طرف کا مسافر ہے، جو تیری طرف بڑھنا چاہتا ہے، اس کا راستہ بہت مختصر ہے. ایک نیت، ایک ارادہ انسان کو پروردگار عالم کے بہت نزدیک کر دیتا. بس ان راستوں میں جو اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اس کے اندر اس بات کی طرف بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور یہیں پہ میں آخری بات اس خطبے کی اسی کو چاہوں گا کہ اس کے اوپر اس خطبے کا اختتام کروں، اور بہت زیادہ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر غور کریں کہ خدا تک پہنچنے کے بے شمار راستے اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ ہر سانس ایک مہلت ہے، انسان توبہ کرے، پروردگار عالم کے نزدیک آ جاتا ہے، اس راستے سے اس طرف آ جاتا ہے. انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے. ہر شخص کی ذمہ داری اس کے حالات کے مطابق فرق کرتی ہے، مختلف ہیں ذمہ داریاں. ان ذمہ داریوں کو پہچانے، انہیں ادا کرے. لیکن ان سب راستوں میں جس ایک راستے کی طرف بہت زیادہ تاکید ہے اور جس کا ٹکراؤ کسی اور راستے سے ہے نہیں، کسی چیز سے ٹکراؤ نہیں ہے، کہ یہ سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ مفید یہ راستہ ہے، وہ ہے پروردگار عالم سے حسن ظن رکھنا، خدا سے خیر کی توقع رکھنا، ہمیشہ خدا سے اچھے کی امید رکھنا. ہمارے پاس اصول کافی کے اندر روایتوں میں ایک باب ہے جس باب کا نام یہ ہے حسن ظن بخدا، خدا سے حسن ظن رکھنا. پورا باب ہے، متعدد روایتیں ہیں ظن اس باب کے اندر، کہ جس کے اندر صرف ایک روایت یہ ہے کہ میرے مولا نے اس طریقے سے نقل کیا کہ پروردگار عالم خود یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے حسن کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اس کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے اچھے کی امید رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہوں. جیسی میرے ساتھ امید رکھتا ہے، جو مجھ سے گمان رکھتا ہے، اس کے مطابق میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے ائمہ معصومین نے اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ اگر کوئی تم سے خیر کی توقع رکھے، تم سے حسن ظن رکھے، تو تم کوشش یہ کرو کہ اس کے اس ظن کو، اس گمان کو صحیح ثابت کر دو. انسان ایسا ہے نہیں، لیکن دوسرے شخص کا تصور یہ ہے کہ آپ بہت حلیم ہیں، بہت کریم ہیں. کوشش یہ کرو کہ جو اس کا گمان ہے اس کو صحیح ثابت کرو. اگر تمہیں وہ صحیح سمجھتا ہے تو کوشش کرو کہ اس کا یہ گمان غلط ثابت نہ ہو.
اور یہیں سے علماء کہتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم جو اپنے اولیاء کے ذریعے اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، تم سے خیر کی توقع رکھتا ہے، تو تم اس کے گمان کو صحیح ثابت کرو۔ وہ پروردگار عالم کیا خود ایسا نہیں کرے گا؟ کیا وہ خود ایسا نہیں کرے گا؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے اور واقعاً عجیب و غریب اس سلسلے میں روایت ہے کہ بہرحال جس کی تشریح کی ضرورت ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ قیامت کا جب منظر پیش کیا گیا اس روایت کے اندر، کہ قیامت کے اندر ایک شخص کے بارے میں یہ حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ مڑ کر دیکھے گا، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دے گا کہ روک دو، اس کو یہاں پہ ٹھہرا دو۔ اس سے سوال کرے گا کہ تم نے کیوں مڑ کر دیکھا؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ پروردگار میرا گمان تیرے بارے میں یہ نہیں تھا، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ خدا کہے گا تمہارا گمان کیا تھا؟ کہ میرا گمان یہ تھا کہ مجھے امید یہ تھی کہ تم میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو مجھے پاک کر دے گا اور مجھے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ وہیں پر خطاب ہوگا کہ جاؤ اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ پھر پروردگار عالم یہاں پر قسم کھا کر کہے گا کہ جب یہ دنیا میں تھا میرے بارے میں خوش گمان نہیں تھا، یہ مجھ سے حسن ظن نہیں رکھتا تھا، لیکن یہی اس کا کہہ دینا کافی ہے۔ علماء نے یہاں پہ بیان کیا کہ بہرحال اس کے اندر اسرار ہے، اس کا مطلب ایسا نہیں کہ کوئی وہاں پہ دھوکہ دے سکتا ہے، نعوذ باللہ، وہاں پر یہ چالاکیاں نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے وہاں اس کو بولنے کی مہلت دی، ورنہ ہر شخص کو وہاں پر بولنے کی مہلت نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں زبان نہیں بولے گی بلکہ جسم کے اعضاء و جوارح بولیں گے، لیکن یہ چیز یہ بیان کر رہی ہے کہ خدا سے اچھا گمان رکھنا، خدا سے حسن ظن رکھنا کتنا کارآمد ہے، کتنا مفید ہے، کتنا اکثیر ہے یہ چیز۔ اور اس کے مقابلے میں اس وقت عام طور سے لوگوں کو اس بات کی عادت ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کو عام طور سے اس بات کی عادت ہو جاتی ہے کہ خدا سے بدگمان رہنے کی۔ خدا مجھے تو خدا نے میرے حال پر ہی چھوڑ دیا ہے، ساری مصیبتیں ساری بلائیں جو ہیں وہ میرے ہی لیے ہیں۔ یہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بدگمان رہنے کا نہیں، کہ خدا کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اور ہر چیز کو پیغمبر اکرم کی یہ سیرت بھی رہی ہے اور تاکید بھی رہی ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی بات پیش آئے تو اس کو نیکی پر حمل کرو۔ صبح نکلی اگر بارش برس رہی ہے کہ بس آج خدا کی رحمت نازل ہونے کا دن ہے، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو آپ یہ کہیں کہ بس یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج میرے لیے خیر نازل ہونے والا ہے، پروردگار عالم نے آج میرے لیے خیر لکھا ہے۔ جب پیغمبر اکرم کے جب سفیر وہاں پر پہنچے، کہاں پر؟ پیغمبر اکرم کے جب سفیر آئے ایران کے اندر، تو وہاں بادشاہ نے احانت کے اندر خاک اٹھا کر جواب میں ان کی طرف پھینکی۔ جب پیغمبر اکرم کو خبر ملی کہ اس طریقے سے توہین کی گئی ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی خاک بہت جلد ہمارے قبضے میں آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اگر ہم کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو یہ تیری طرف سے ہی دی ہوئی توفیق ہے۔ ہر نیک عمل جو ہے بار الہ تیری طرف سے، بار الہ ہمیں توفیق دے، خود تو توفیق دے کہ ہم تیرے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ تجھ سے خیر کی توقع رکھیں، اپنے نیک اعمال کو ہمیشہ کم سمجھیں اور تیری رحمت کو اس سے ہمیشہ زیادہ رکھیں، کہ ہماری امید تیری رحمت سے ہو نہ اپنے اعمالوں سے۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں، اور پھر ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم انہیں بہترین طریقے سے انجام دے سکیں۔ بار اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ
وقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین صلوات اللہ علیہا وعلى الحسن المجتبى والحسین شہید بکربلا وعلی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان محيي آثار البدع والطغيان اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه صلوات على محمد وعلى محمد. مجھ سے یہاں پہ چند باتیں یہاں پہ بیان کی ہیں، البتہ سب کو میں یہاں پہ وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک چیزیں اس کے اندر اگر یہ مجھے تھوڑا سا پہلے مل جاتا تو میں اس طریقے سے تنظیم کر لیتا مطالب کو، لیکن خطبے کے دوران یہ چیز آئی تو یہ ساری باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتی. چند ایک باتیں میں بیان کرتا ہوں، اگر انشاءاللہ بعد میں موقع ہوا تو کوشش کروں گا اس سے ساری چیزوں کو بیان کیا جا سکیں. کہ نماز جمعے کی نیت کے بارے میں سوال کیا گیا. دیکھیے نماز جمعہ جو ہے آپ جو فتویٰ ہے اس کے مطابق اگر آپ اسے واجب کی نیت سے ادا کریں گے تو پھر یہ نماز ظہر کے مقابلے میں قرار پاتی ہے، اس کے بعد ظہر کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر چاہیں تو رجا کی نیت سے آپ اسے بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس کی اگر آپ واجب نیت کریں کہ نماز پڑھتا ہوں واجب قربۃ اللہ، البتہ زبان سے کہنا اسے ضروری نہیں ہے، فقط دل کے اندر یہ نیت ہونا اس طریقے سے کہ اگر سوال کیا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ یہ بیان کریں، یعنی بیان کر سکیں کہ میں جو ہوں وہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ چیز جو ہے نیت کے باب میں کافی ہے. اسی طریقے سے واجب نمازوں کی کیا نیت؟ واجب نمازوں کی یہ نیت کہ اس وقت جو بھی نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، جو بھی نماز ہے یہ نماز پڑھتا ہوں میں واجب قربۃ اللہ، یہ میرے پر واجب ہے پروردگار عالم کی طرف سے، قربت الہی، خدا کا قرب چاہتا ہوں میں اس کے لیے. نماز جمعہ میں خطبے کے دوران لوگ نماز ادا کرتے ہیں. دیکھیے خطبے جو کہ یہ جو ہے جز ہے نماز کا، اس لیے اس کے اندر بہتر یہی ہے کہ اس کو خطبے کو سنا جائے. 2 رکعت کی جگہ پر یہ 2 خطبے ہیں، اس لیے اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ نماز ادا نہ کی جائے، خطبے کو سنا جائے. لیکن اگر کوئی اس کے دوران نماز اگر ادا کرتا ہے تو اس کا نماز جمعہ اس کی باطل نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز جمعہ اس کے بعد صحیح نہیں ہے. ہم دعا قنوت میں ہم لوگوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں. بہرحال جو ہمیں یعنی جو مستحب ہے وہ یہ کہ منہ کے اوپر ہاتھ اس طریقے سے کر کے نہ پھیرا جائے، لیکن یہ بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نماز کو مبطل یا نماز کو باطل کر دیتی ہے. ایک آدھ بات اور تھی کہ وضو جبیرہ کے بارے میں سوال تھا، انشاءاللہ کہ وہ کسی اور موقع کسی اور فرصت کے اوپر. بہرحال 5 منٹ کی جو فرصت ہے سوال میں بس چند ایک باتیں آپ کو اس مناسبتوں سے کہ اس ہفتے میں کی جو مناسبتیں ہیں اس کے حوالے سے جو ایک باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سب سے بڑی مناسبت جو ہے یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس کے اندر سب سے بڑی مناسبت جو ہے وہ صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت. خود یہ ایام ہمارے لیے فرصت ہیں کہ ہم بیوی کے توسل کریں، بیوی کے کردار کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی معلومات کو ان کے بارے میں بڑھائیں اور کوشش یہ کریں کہ ان کو ہم اپنے لیے اسوہ عمل بنائیں، ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں. جس حد تک ہو سکتا ہے اس راستے میں ایک قدم کوشش کریں آگے بڑھنے کی. لیکن یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے اس طریقے سے رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ایام خود نماز جمعہ، روزہ جمعہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو بار بار یاد دلاتی ہیں کہ انسان یہاں پہ دنیا میں کس لیے ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، اس دنیا کے اندر اسے کیا کرنا چاہیے، کہیں اپنے ہدف سے غافل نہ ہو. یہ تمام فرصتیں ہیں تاکہ انسان اپنی اصلاح کرے اور وہ جو حقیقی اور ابدی زندگی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. یہ بات بظاہر جتنی ہی دقیانوس کہی جائے، آج کل لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پرانی باتیں، دقیانوسی باتیں ہیں، اس وقت دنیا جو ہے وہ 5G کی طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کہاں پر جا رہی ہے، آپ ابھی تک وہی باتیں کریں. نہیں، یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، زندگی کی بنیادی حقیقت ہے کہ اگر کسی نے اس کو صحیح سمجھ لیا اس کی زندگی راہ راست پہ آ جاتی ہے.
مولا کائنات فرماتے ہیں، اور مولا نے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ فرمایا کہ رحم اللہ عمران، خدا رحمت کرے اس شخص کے اوپر کہ جو یہ جان لے کہ من عین فی عین العین، کہ جو کہاں سے آیا ہے کہاں ہے اور اسے کہاں پلٹ کر جانا ہے۔ اس کی جو یعنی ان ایام کے اندر انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو طاہر کرے، اپنے قلب کی تطہیر کرے، اور یہ واقعاً فرصت اس جہت سے کہ ان ایام میں انسان کا دل خود بخود آمادہ ہوتا ہے۔ عام دنوں میں اس طریقے سے انسان کا قلب شاید آمادہ نہ ہو، لیکن ان ایام میں خدا کا فضل یہ ہے کہ انسان کا دل اس محبت کی وجہ سے جو پروردگار عالم کا احسان ہے، اس نے اپنے احسان اور اپنے فضل سے وہ جو محبت اہل بیت کی ہمارے دل میں رکھی ہے، اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان ایام میں انسان کا دل منقلب ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لا سکے۔ تو اس کے اندر یقیناً ایک اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ مجالس کے اندر جائیں، زیادہ سے زیادہ جا کر شرکت کریں مجالس کے اندر، کہ بہرحال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت، ان تمام چیزوں کا بیان کرنا خود یہ ہمارے مذہب کی حقانیت ہے، ہمارے مذہب کی سچائی کے اوپر ایک دلیل ہے۔ البتہ اس کے اندر وحدت کو ہمیشہ نظر میں رکھا جائے، اس طریقے سے مقدسات کے نام لے کر اہل سنت کی توہین نہ کی جائے کہ تمام مراجع نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، کیونکہ دیکھیں ان تمام چیزوں سے، اس حقائق کو بیان کرنے سے ہمارا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلایا جائے، نہ یہ کہ ان کو اپنے مذہب سے، حق کے راستے سے دور کر دیا جائے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے دروازے کو سب کے لیے کھلا رکھا ہے، کبھی بھی اپنے دروازے کو بند نہیں کیا۔ بی بی کی تمام جو چیزیں ہیں، جو وصیتیں ہیں اور تمام مسائل میں، اس لیے تاکہ حق آشکار رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ ہم صحیح بات بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے، اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات کو قابل غور ہی نہیں سمجھتا، اس انداز کی وجہ سے، ان الفاظ کی وجہ سے اس بات پر غور ہی نہیں کرتا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ جو ہے خود بی بی کے حق میں جفا ہے، کیونکہ بی بی کی ساری کوششیں، قربانیاں اس لیے ہیں کہ حق آشکار۔ تو بہرحال ایک طریقہ یہ ہے کہ ان مجالس کے اندر جائیں، شرکت کریں، توسل کریں۔ بی بی کے ساتھ توسل بہت زیادہ کارساز ہے، کہ خود قاسم سلیمانی کے، جن کی ابھی شہادت بھی آنے والی ہے چند دنوں بعد، بیان کرتے ہیں کہ چیز سے بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا کہ جس وقت جنگ کے اندر، یہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس وقت جنگ میں جب حالات سخت ہو جاتے تھے تو ہم رسول خدا کی پناہ میں آ جاتے تھے، رسول خدا کے نزدیک آ جاتے تھے۔ فرمایا اسی طریقے سے کہ جب یہ جو دفاع مقدس تھا، جب ہمارے اوپر سختیاں بڑھ جاتی تھیں ہر طرف سے، تو ہم بی بی کی پناہ میں آتے تھے، ہم وہاں پر حضرت زہرا سے توسل کرتے تھے۔ ماں حقیر ماں ہے، کہ خالی سادات کی ماں نہیں ہے، تمام شیعوں کی ماں ہے، اور جتنی محبت کرتی ہیں خود اہل بیت کے اندر بھی بی بی کی جو محبت ہے اپنے چاہنے والوں سے، وہ خاص محبت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بی بی نے جب وصیتیں کی ہیں تو اس کے اندر ایک وصیت یہ بھی کی ہے کہ اے علی، قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو میرا سلام پہنچا دیے گا۔ یعنی مجھے اور آپ کو بی بی نے اس لمحے میں اپنی نگاہوں کے اندر رکھا ہے کہ ہم اگر آپ سلام کرتے ہیں تو یہ سلام نہیں ہے بلکہ اس سلام کا جواب ہے۔ ان مجالس میں شرکت کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہم خود بی بی کے حوالے سے کچھ چیزیں مطالعہ بھی کریں، کچھ پڑھیں۔ خطبہ فدکیہ بہت زیادہ مشہور و معروف خطبہ ہے بی بی کا، اور بہت زیادہ اہل بیت کی تاکید رہی ہے اس خطبے کے اوپر کہ اس کو زندہ رکھو، اسے پڑھو، اس کو سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اس کے اندر واقعی یعنی اس بات کی جگہ ہے، اس کا موقع ہے کہ اس کے اوپر عام طریقے سے کوئز کے مقابلے رکھے جاتے ہیں، اس خطبے کے متعلق کوئز کے پروگرام رکھے جائیں، بچوں کو اس خطبہ بیان کیا جائے، ان کو خطبہ حفظ کرایا جائے، اس کے حفظ کے مقابلے ہوں تاکہ یہ خطبہ زندہ رہے، کیونکہ یہ خطبہ خود جو ہے وہ حق کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو ہمارے پاس یہ فرصت ہے کہ ہم بی بی کے بارے میں کچھ پڑھیں۔ یہ خطبہ فدق اردو کے اندر موجود ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ بہت طولانی خطبہ ہے، لیکن بہت زیادہ طولانی خطبہ نہیں ہے، چند صفحات میں مشتمل یہ خطبہ ہے۔ ہم خود اس کو کوشش یہ کریں کہ چند مرتبہ روزانہ ان ایام میں چند دفعہ اس کی تلاوت کریں۔ اگر ہر دن ایک دفعہ ہم ترجمہ خالی اگر پڑھنا چاہیں تو ظاہر سے زیادہ شاید 10-12 منٹ لگیں ہمیں اس کو پورا خطبے کو شروع سے لے کر آخر تک پہنچنے میں۔
اس کے علاوہ بزرگان نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ان ایام میں بی بی سے توسل کریں، بی بی سے مدد مانگیں کہ بی بی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری جو گرہیں ہیں ہماری زندگی کے اندر، خاص طور پر ہماری معنوی جو مشکلات ہیں انہیں حل کریں، ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے راستے پہ چل سکیں۔ اسی پہ اپنی گفتگو کو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ سمیٹ لیتے ہیں کہ پروردگار تجھے ان ایام کا واسطہ، تجھے شہزادی کونین کا واسطہ، ان مصیبتوں کا، ان عظیم مصائب کا واسطہ، کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے کردار کو اپنا سکیں، اپنے قلوب کو اہل بیت کی تعلیمات سے اور قرآن کی تعلیمات سے منور کر سکیں۔ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، ہمیشہ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے حامی رہیں۔ پروردگار ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اہل بیت کی صحیح معرفت کے ساتھ ان کی پیروی کر سکیں۔ بار الہ ہمارے گزشتگان کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار تو نے یہ جو ایمان کی دولت ہمیں دی ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، بار الہ تجھے انہی ہستیوں کا واسطہ کہ اس ایمان کو اور اس محبت کو ہمارے دلوں سے اور ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں سے کبھی سلب نہ فرما۔ بار الہ علماء اکرام، راج نظام، آیت اللہ سستانی، رہبر معظم، پروردگار ان کے سائے کو ہمارے سروں پر مدام برقرار رکھ۔ بار الہ تجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شکستہ دل کا واسطہ اور شکستہ پہلو کا واسطہ اپنی آخری حجت ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم ان کے اعمال و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما، اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔